بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاد شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، آپ کی خدمت میں بی ایس علوم اسلامیہ کا کورس اسلام کا معاشرتی نظام، جس کا کوڈ 1909 ہے، لے کر حاضر ہے۔ یہ کورس بی ایس علوم اسلامیہ کے طلباء کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کے 9 یونٹ ہیں، اور اس کورس کے اندر اسلام کے سماجی معاشرتی نظام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا یونٹ ہے معاشرے کا مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت۔ معاشرہ افراد کے آپس میں مل جل کر رہنے سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل جل کر رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو اس سے معاشرے کا قیام عمل پذیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انسانی معاشرہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا کے ساتھ قائم فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے زمین پر بھیجا اور زمین پر وہ تشریف لائے اور زمین پر انہوں نے معاشرت قائم کی، تو اس سے معاشرے کی ابتدا ہوئی، اور پھر اسی معاشرت کو اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا فرمائی، اور پھر اسی سے چھوٹے بڑے قبائل بنتے گئے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں چھوٹے بڑے قبیلوں کے اندر رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ معاشرہ آپس میں تبھی ایک معاشرہ کہلاتا ہے جس کی بنیاد خیر خواہی پر ہو۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے کے ساتھ تقوی اور نیکی کے اوپر، یعنی نیکی کے کاموں پر اور پرہیزگاری کے کاموں پر، خدا خوفی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو اس طرح یہ معاشرت خیر خواہی پر، تعاون پر، جذبہ خیر سگالی پر، ایک دوسرے کے باہمی احترام پر، ایک دوسرے کی عزت پر اور ایک دوسرے کی عزت کے تحفظ کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اور پہلے انسانی معاشرے کی بنیاد، یعنی معاشرے کی فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا نے قائم فرمائی۔ معاشرے کو باقاعدہ ایک علم کی شکل بھی عطا کی گئی، اور اس کی ہدایت کا سامان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ علم المعاشرت کی ابتدا بھی انسان کے زمین پر آباد ہونے کے ساتھ ہی رکھ دی گئی۔ جب انسانوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور ان کے شعور ڈیولپ ہوتے چلے گئے اور ان کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں اور مختلف قسم کے علوم اور فنون دنیا کے اندر ایجاد ہوتے گئے، تو انہی میں سے ایک علم لوگوں نے جسے باقاعدہ طور پر ایک شکل دی، علم کی شکل دی، اسے علم المعاشرت کا نام دیا گیا، یعنی سوشیالوجی کا علم۔
سوسائٹی کا علم، یعنی انسانیت کا علم۔ علم المعاشرت انسان کو دراصل اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان نے معاشرے کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور میں نے اپنی گفتگو میں آپ سے گزارش کی کہ اس علم کی بنیاد خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھی اور فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے اس کو جو لوگ قبول کریں گے وہی کامیاب ہوں گے اور وہی خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ تو علم المعاشرت انسان کو بحیثیت انسان ایک اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے اور کچھ اصول وضع کرتا ہے۔ کچھ اصول انسان نے وضع کیے ہیں اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے تجربے سے، لیکن جو دائمی اصول ہیں، جو غیر متبدل اصول ہیں، جن اصولوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ الہامی اصول ہیں، اور وہ سارے کے سارے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان اصولوں کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام باقاعدہ ایک نظام زندگی ہے، اور اسی نظام زندگی کے اندر نظام معاشرت بھی ہے، نظام سیاست بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام اخلاق بھی ہے۔ تو گویا جو دنیا کے اندر انسانوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار سے تمام چیزوں کا اسلام ایک پیکج دیتا ہے، اسلام ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے تمام نظاموں سے ایک جدا گانہ نظام اسلام کا نظام ہے، اس لیے کہ اسلام کے نظام کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر کھڑی ہوئی ہے، اور یقیناً علم کا بہت بڑا اور یقیناً علم کا بہت ہی اعلیٰ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا ہے۔ اب ہم بات کریں گے علم المعاشرت کا مسلمان دنیا میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یعنی مسلمانوں نے اس پوری دنیا کے اندر علم المعاشرت کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ مسلمانوں میں علامہ ابن خلدون، جو کہ 8ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم اور سوشل سائنٹسٹ تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، انہوں نے علم المعاشرت کو باقاعدہ طور پر ایک شکل عطا کی، یعنی علم المعاشرت کا مسلمان دنیا کے اندر فاؤنڈر علامہ ابن خلدون کو قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون تیونس میں پیدا ہوئے، اور علامہ ابن خلدون کی ایک بہت مشہور کتاب ہے کتاب العبر، جس کا مقدمہ ہے، عام طور پر اسے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس مقدمے کے اندر معاشرت کے حوالے سے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہی چیزوں کو آگے جا کر مغربی مفکرین نے بھی اپنایا اور اس پر مزید کام کیا۔ علامہ ابن خلدون کے نزدیک معاشرے کی 2 اقسام ہیں، ایک دیہی معاشرہ ہوتا ہے اور ایک شہری معاشرہ ہوتا ہے۔ دیہی معاشرہ جس کی بنیاد اور اساس دیہات میں موجود ہوتی ہے، اور شہری معاشرہ جو کہ ایک شہر کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ دیہی معاشرہ اپنی کچھ نارمز رکھتا ہے، ٹریڈیشنز رکھتا ہے، اس کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، اور جو شہری معاشرہ ہوتا ہے اس کے اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشن اور اپنے نارمز ہوتے ہیں۔ تو علامہ ابن خلدون نے اور اس کے بعد آنے والے مفکرین نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا، سوشیالوجی کے حوالے سے، سوشل سسٹم کے حوالے سے، اور دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے، ان کا اس علم کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ امید ہے کہ سامعین اور سامعات نے
بہت غور سے اس لیکچر کو سنا ہوگا اور ان کے لیے یہ مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔